ازواج کی صوفیانہ بادشاہی میں جہاں سورج افق میں ڈوب گیا اور آسمان کو سرخ اور سونے کے رنگوں سے 7 شہزادیاں سرسبزہ باغات اور چمکتے ہوئے چشموں سے گھرا ہوا ایک جاندار محل میں رہتی تھی۔ ہر شہزادی کے پاس ایک تحفہ ہوتا تھا جو شاہی نصیب کی نسلوں سے گزرتا تھا۔ سب سے بڑی شہزادی صوفیہ کی آواز ایک فرشتے کی تھی جو دونوں میں سے سب سے زیادہ ظلم کو پرسکون کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شہزادی آئمہ جو دوسری سب سے بڑی تھی، تیری آزادی کی ماہر تھی، اس نے کبھی اپنا نشان نہیں چھوڑا۔ شہزادی عالیہ تیسری جانوروں کے ساتھ بات چیت کرنے، ان کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چوتھی شہزادی شہزادی لیلا ایک ہنرمند شفا دینے والی تھی جو نایاب جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کر سکتی تھی جو انتہائی مہلک زہروں کا علاج کر سکتی تھی۔ شہزادی راز پانچویں ایک باصلاحیت موجود تھی جس نے شاندار مشین تخلیق کی جو غیر موصل کارنامے انجام دے سکتی تھی۔ چھوٹی شہزادی شہزادی نینا کے پاس ٹیلی کائنیسس کی طاقت تھی جو اپنے دماغ سے چیزوں کو حرکت دینے کے قابل تھی، اور سب سے چھوٹی شہزادی میاں کے پاس ایک جادوئی چمک تھی جو تاریک ترین جگہوں پر روشنی کو لا سکتی تھی۔ ایک دن ایک شہر جادوگر کی بادشاہی کو ابتدائی تاریخ میں پھنسا دیا۔ بادشاہ نے ایک حل کے لیے چند اپنی 7 بیٹیوں سے کہا۔ وہ لعنت کو توڑنے کے لیے اپنے مشترک تحفظ کا استعمال کریں۔ ایک ساتھ شہزادیوں نے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا، غدار منظر کا سامنا کرتے ہوئے اور خوفناک مخلوق سے جنگ کی۔ انہوں نے اپنی منفرد صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہم آہنگی سے کام لیا۔ جیسے ہی وہ جادوگر کے کھوپڑے کے قریب پہنچے، انہوں نے لعنت کا ماخذ دریافت کیا، ایک جادوئی کرسٹل جو اندھیرے اور نفرت سے ہوا کرتے ہیں۔ شہزادی نے اپنی طاقتوں کو ملا کر ایک شاندار روشنی پیدا کی جس نے کرسٹل کو توڑ دیا اور لعنت کو توڑ دیا۔ اندھیرے کے ختم ہونے کے ساتھ ازوا کی بادشاہی اپنی سابقہ شان میں بحال ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹیوں کی بہادری اور چالاکی سے بہت خوش ہوئے، اپنی فتح کا جشن منایا۔ 7 شہزادیوں نے اپنی بادشاہی کو بچایا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ وہ ایک ساتھ نہیں